مدتوں سے ترستا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الى اللحد اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز علماء کرام اور معزز مہمانان اعزام اور عزیز ساتھیوں، معزز خواتین علماء اور بہنیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے ہمارے درمیان میں تعلیم کو لے کر کے اور ایجوکیشن کے تعلق سے وہ بیداری یا وہ ہم اس طرح سے متحرک نہیں تھے جس طریقے سے آج ہماری قوم میں اور ہمارے درمیان بیداری آئی ہے. آج ہمارے درمیان میں دینی تعلیم کو لے کر کے، عصری تعلیم کو لے کر کے جو بیداری آئی ہے، آج سے 50 سال قبل وہ بیداری اور وہ کوششیں، وہ کاوشیں اور وہ محنتیں نہیں تھیں. لیکن اس بیداری کے ساتھ ساتھ ہماری نیتوں کے اندر اور جو علم حاصل کرنے کا ہمارا موٹیو ہے، جو مقصد ہے، یا علم حاصل کروانے کا، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا جو مقصد تھا، اس مقصد کے اندر بھی بدلاؤ آیا ہے. آج ہم سب غور کریں کہ آخر ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلا رہے ہیں. 10 سال 15 سال ہمارے بچے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے اداروں میں 10 سال 15 سال بچے علم حاصل کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی، مکاتب یا مدارس سے نکلنے کے باوجود، اسکولوں میں 15 سال 10 سال پڑھنے کے باوجود جب وہ بچے اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو کتابوں سے ان کا نہ تو کوئی رشتہ ہوتا ہے، کتابوں سے نہ تو ان کو کوئی محبت ہوتی ہے، نہ کوئی لگاؤ ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم صرف روزگار دلانے کے لیے دلا رہے ہیں. آج جو ہمارے درمیان میں بیداری آئی ہے، بیداری اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں تاکہ ان کی نوکری لگے. یہ بیداری اور یہ مقصد کوئی برا نہیں ہے، لیکن تعلیم کو صرف نوکری کے لیے مقصد بنا لینا یا صرف روٹی یا کمائی کا ذریعہ بنا لینا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اور یہ ایجوکیشن اور تعلیم کی نہ صرف یہ کہ توہین ہے بلکہ یہ اس کے مقصد کے خلاف ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، انہیں ایجوکیشن دیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے، سب سے بڑا اور عظیم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا اور کامیاب انسان بنائیں گے. کہ ہم اپنے بچوں کے لیے معاش کی فکر نہ کریں، ان کے کاروبار کی فکر نہ کریں. ضرور ہم ان کے کاروبار کی بھی فکر کریں، ان کے معاش کے لیے بھی کوشش کریں، ان کی نوکریوں کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن تعلیم کو صرف نوکری کے لیے مقصد بنا لینا، اپنے معاش کا مقصد بنا لینا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے مقصد بنا لینا، یہ سراسر تعلیم کی توہین ہے، دینی تعلیم کی توہین ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اور ہماری قوم میں ایک عظیم انسان پیدا ہو اور ایک ایسا انسان پیدا ہو جو حلال و حرام کو سمجھے، جو اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرے اور جو اس بات کی تمیز کرے کہ جب حلال و حرام کی بات آئے اور صحیح اور غلط کی بات آئے تو چاہے ہمارا نقصان ہو، چاہے ہمارا گھاٹا ہو، ہم سچائی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم اگر اس مقصد کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے لیے بھی کامیاب ہوں گے اور اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا نام روشن کریں گے. تو ہمارے درمیان میں جہاں ایجوکیشن کو لے کر کے اور تعلیم کو لے کر کے بیداری آئی ہے، میں ایک چیز اور آپ کے درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے مقاصد کو بھی بدلیں، اپنی نیتوں کے اندر بدلاؤ لائیں. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک عظیم انسان بننے کے لیے، اور ہمارے سماج میں ایک ایسا انسان بنے جو اپنے ملک کے لیے سوچے، اپنی قوم کے لیے سوچے. یہ اصل ہے تعلیم کا مقصد. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم حاصل کیا، نوکری لگ گئی اور اپنے لیے سوچا اور صرف پیسہ کمانا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، کوئی پرواہ نہیں کرنی. یہ سراسر تعلیم کی توہین ہے، ایجوکیشن کی توہین ہے. اور دوسری بڑی غلط فہمی یہ آ گئی کہ ایجوکیشن
اور تعلیم کے ذریعے سے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں اور ہماری نوجوان نسلیں ہیں، یہ تعلیم کے ذریعے سے جہاں ان کو صبر سیکھنا چاہیے تھا، جہاں ان کو ادب اور ان کے اندر تربیت آنی چاہیے تھی، وہی کانفیڈنس کے نام پر، خود اعتمادی کے نام پر ہمارے بچے بدتمیزیاں سیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں بدتمیزیاں سیکھ رہی ہیں کہ تمہیں چاہے تمہارے بڑے ہو، چاہے تمہارے بڑے رشتے دار ہو، بھائی ہو، اگر تمہیں کوئی ایک بات سنا رہا ہے تو تم ان کو 4 بات سناؤ، یہ ہے تمہارے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی کہ ہمارے بچوں کے اندر صبر آئے، تحمل آئے، برداشت کرنا آئے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو سننا آئے، اپنے بڑوں کی قدر ان کے اندر آئے، نہ کہ یہ کہ اگر تمہارے بڑے تمہیں ڈانٹے تو تم انہیں 4 بات سنا دو۔ تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ اگر ہم غلط بھی ہو اور ہمارے بڑے، اگر ہم صحیح ہو اور ہمارے بڑے غلط بھی ہو، تب بھی ہم خاموش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بڑوں کو جواب دیں۔ تعلیم اثر یہ ہے کہ ہمارے بچے با ادب بنے، بچوں کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بہار بھی تو، حاصل بھی تو، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہنما بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ یہ تھا اصل تعلیم کا مقصد اور یہ تھی اصل تعلیم کی نشانی کہ ہمارے بچوں کے اندر خودی پیدا ہو، ان کے اندر سوچ کی اور گہرائی کا مادہ پیدا ہو، ان بچوں کے اندر کتابوں سے محبت پیدا ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال پڑھنے کے باوجود، 15 سال پڑھنے کے باوجود جب وہ بچے اداروں سے نکلتے ہیں تو نہ تو ان کو کتابوں سے محبت ہے، نہ وہ بچے کبھی کتاب پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہ وہ بچے کبھی علم اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جو والدین ہیں، میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو عظیم مقصد کے ساتھ تعلیم دلائیں۔ ہماری نیتیں بڑی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے اور اس دیش کے لیے ایک ایسا فرد بنائیں اور ایک ایسا ویکتی اور ایک ایسا نوجوان بنائیں جو ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا نام روشن کرے۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدتوں سے ترستا